یہاں رہ کر ہم تڑپتے ہیں, ہم روتے ہیں کہ ہم مدینے جائیں, مکے جائیں, کعبہ دیکھیں, لیکن کبھی آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ 24 گھنٹوں میں آپ کے کتنے گھنٹے حرم شریف میں گزرتے ہیں؟ اللہ, اگر آپ یہ کیلکولیٹ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہاں کبھی غور بیٹھ کے ذرا کیلکولیٹ کریں, حساب کریں, تو شاید ٹوٹل ملا کے 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے, کسی کے 4 گھنٹے, بہت ہو گئے تو 5-6 گھنٹے, یعنی آؤٹ آف 24 آورز آپ کے کتنے گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں؟ اب اس میں ہوٹل میں گزر رہے ہیں, ہوٹل کی لابی میں گزر رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں گزر رہے ہیں, شاپنگ میں گزر رہے ہیں. اچھا پھر واپس پھر آ کے رونا ہے, پھر یاد آنی ہے. تو بھائی جتنا وقت گزارنا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گزارتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم ایک بار ایک قافلہ لے کر مدینہ شریف گئے تھے, تو ایک اسلام میں ماشاءاللہ بڑے دیوانے تھے, بڑے روتے تھے مدینہ شریف کے لیے. انہوں نے ایک کمال کام کیا, وہ ہمارے قافلے میں تھے, ان کے پاس ہوٹل کا بیڈ بھی تھا, شیئرنگ میں وہ رہتے تھے, مگر وہ اپنے کمرے میں نہیں آتے تھے. تو میں نے کہا یہ کہاں ہے, یہ روم میں کیوں نہیں آتے؟ تو کہتے حرم سے آتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کدھر رہتے ہو بھائی؟ تو کہتے ہیں میں نے ہوٹل میں کیوں رہنا ہے, کمرے میں تو میں ساری زندگی سوتا ہوں, میں نے مسجد نبوی شریف میں رہنا ہے. حالانکہ وہ رمضان نہیں تھا, کوئی اعتکاف نہیں تھا, وہ ادھر ہی رہتے تھے, بس وہ کپڑے چینج کرنے آ گئے, تھوڑی دیر کچھ کھانے پینے آ گئے, پھر حرم شریف چلے گئے. تو واقعی وصول کیا انہوں نے. اگر ادب کے ساتھ کوئی وہاں پڑا رہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہو. اچھا اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم پتہ ہے کیا اشفاق بھائی, میں نے بہت غور کیا, زیادہ دیر مسجدین نے کریمین میں ہم کیوں نہیں بیٹھ پاتے, یا ہمارے لوگ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمیں انفرادی عبادت کی عادت ختم ہو گئی ہے. اللہ, ہمیں اجتماعی عبادت کی عادت ہے. آپ ہمیں اجتماع میں بٹھا دیں 2 گھنٹے, نعت خوانی میں بٹھا لیں, کہیں دوستوں میں بیٹھ کے بٹھا دیں, ہیں ہم کسی جگہ بیٹھ کر سب کے ساتھ تو کچھ عبادت کر بھی لیتے ہیں. صحیح ہیں ہم صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے, ہم تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ہم اکیلے بیٹھ کر 1 گھنٹہ کبھی اپنے پاکستان میں عبادت کی ہے؟ 1 گھنٹہ بیٹھ کر تلاوت کی ہو, تسبیح پڑھی ہو, کوئی فکر آخرت کی ہو. اور حرمین طیبین میں انڈیویجول عبادت کرنی ہوتی ہے. اب ظہر پڑھ لی آپ نے, اثر تک بیٹھنا ہے, اثر پڑھ لی مغرب تک بیٹھنا ہے, مغرب پڑھ لی عشاء سے فجر تک کا ٹائم ہے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد جو ہے نا موبائل نکلتا ہے, جاتے بڑی توجہ کے ساتھ ہیں کہ میں نے جناب اتنے قرآن پڑھ لینے ہیں, تو اتنی تسبیح پڑھ لینی ہے, تو میں نے تو اٹھنا ہی نہیں ہے. 15-20 منٹ کسی کا ٹیمپرامنٹ چلتا ہے, کسی کی آدھا گھنٹہ بیٹری چلتی ہے, کسی 1 گھنٹہ چل جاتی ہے. عادت نہیں ہے, عادت نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ موبائل نکلے گا. اچھا اس کے بعد دوست تلاش کریں گے, یار کوئی ہے کوئی جس کے ساتھ جا کے بیٹھوں باتیں کروں. حرم شریف کے اندر بھی فضول باتیں ہو رہی ہوں گی, سیاست پر باتیں ہو رہی ہوں گی, حالات حاضرہ پر بڑی بڑی آواز میں کہہ لگائے جا رہے ہوں گے. اچھا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کال کرنے کے لیے آواز بھی اوورسیز والی چاہیے. اچھا تو وہ حرم شریف سے جب پاکستان بات کرتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے 500-600 نوازی سن رہے, ہلو ہلو, ایسا لگ رہا ہے پاکستان آواز پہنچا رہے ہیں. اچھا ارے فون کے بغیر پہنچا رہے ہیں, ایسا سمجھ بغیر فون کی آواز اسلام آباد یا گجرانوالہ پہنچ رہی ہے, تو وہ اتنا چیخ رہے ہوں. اچھا پھر وہ جو باتیں ہو رہی ہے سب سن رہے ہیں, او بچے دا کی حال ہے, تو فلاں کیا کر رہا ہے, تو وہ سو گیا کہ نہیں سویا؟ ارے بھائی وہ سو گیا, ادھر والے اٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی بڑی آواز میں گفتگو, یہ سوتا ہوا جاگ گیا, اب وہ برابر والا سویا والا جاگ گیا, وہ بچے کا سلانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اچھا پھر اس فون کا جو اشفاق بھائی غلط استعمال وہاں ہو رہا ہے, کاش یا تو فون چھوڑ کے چلے جائیں, یا ایٹ لیسٹ ہوٹل میں رکھ کے آ جائیں, یا کم از کم حرم شریف کے اندر وہ چھوٹا والا ایک فون لے جائیں جس میں ویڈیو اور یہ سوشل میڈیا نہ ہو. اب ایک عجیب تماشا پتہ ہے کیا ہے, لوگ اب یا تو پتہ نہیں ان کا دماغ نہیں چلتا یا کیا ہے, وہ لائیو اپنے گھر والوں کو منظر دکھانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ دونوں طرف کی ویڈیو کھولنا ضروری نہیں ہے. جی آپ نے اگر کعبہ شریف کے سامنے ویڈیو کسی کو دکھانی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو تو کہیں اپنا کیمرہ بند کریں, تو وہ کعبہ شریف تو گھر والے دیکھ رہے ہیں, آپ کے گھر والوں کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو وہ ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ خواتین ہیں بعض اوقات کس حال میں بیٹھے ہیں, کس حال لیٹا ہوا ہے کوئی اپنے بستر پر, اس کو عجیب سا بعض اوقات منظر ہوتا ہے, آپ دوسرا کا فوکس بھی تبدیل کر رہے ہیں. یہ ادب کی جگہ ہے, موبائل جیب میں رکھیں, عبادت کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں واقعہ نہیں بھولتا, ایک بار میں خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوا, تو اللہ کی رحمت سے باب جبرائیل سے مجھے داخلے کی اجازت مل گئی. بڑا نارملی وہاں ملتی نہیں ہے, پرانی بات ہے, اب تو بہت ہی کم موقع ملتا ہے. تو میں عین قدموں میں جا کر میں نے نوافل وغیرہ پڑھنے تھے, میں نماز پڑھنی تھی, شروع کی میں نے. تو میرے بالکل آگے ایک صاحب بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ, ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی تھی, اور وہ تسبیح نکال کر پڑھ رہے ہوں گے یا دعائیں کر رہے ہوں گے. میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا, پتہ نہیں ان کو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, ان کو سمجھ پڑ گئی, انہوں نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ لیا. اب جب دیکھ لیا نا, تو اب انہوں نے باقاعدہ اپنا موبائل نکالا, اور اب وہ جو سیلفی والا انداز ہوتا ہے نا, وہ شروع ہو گئی. میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں ویسے ہی بندے کا دھیان بٹتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھتا رہا, پھر میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی, کاش یہ بات تمام زائرین کو سمجھ آ جائے. میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی کہ ایک بات بتائیں, بادشاہ کے دربار میں آ کر کسی غلام پر توجہ دینا کیسا ہے؟ آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے آپ درود پاک میں عبادت میں مگن تھے, اب آپ کیا کام کر رہے ہیں؟
تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ کیوں نہ آ جائے یار، میرے آقا کا در تو وہ ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار یا سارے فقیر ہیں، سارے غلام ہیں. آپ غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی توجہ تو شہنشاہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ تو دربار رسالت کی طرف ہونی چاہیے. اور بالکل اسی طرح کعبہ شریف میں آپ رحمان کے گھر پہ موجود ہیں، اس کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں. آپ یقین کریں اس میں ان تمام مشہور لوگوں کو بھی پرابلم ہوتا ہے، ان مذہبی رہنماؤں کو بھی مشکل ہوتی ہے، اور الٹا لوگ بھی باتیں کرتے ہیں. یعنی ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ جب لوگ سیلفیاں بناتے ہیں تو لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار ان کو حرم پاک میں بھی چین نہیں ہے. واللہ ہم خود تکلیف میں ہیں. لیکن اس قوم کو کون سمجھائے کہ جو وہاں تلاش کر رہی ہے کہ میری سیلفی کسی کے ساتھ بن جائے، یعنی ان کو شرم نہیں آتی کہ کعبے کو پیٹ کر کے سیلفی بنا کے بھیج رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے آپ سیلفی بنا رہے ہیں، بعض اوقات تو سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کہ یار میں اپنی تصویر بنا کے بھیجوں. آپ سوچیں یہ کیسا مقام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا دائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یہاں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. تو فوکس یہ کیجئے کہ میں نے حرمین طیبین میں وقت گزارنا ہے، ایک لمحہ بھی فضول نہیں گزارنا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دوستوں سے بھی الگ ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہا میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. تو آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی، ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی.
پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں, ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو, وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے, اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے, اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی, سخت سردی کی رات, آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا, اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی, تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا, حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا, اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو, اب کہو نا ان کے دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے.